ایک چور بنگلے کی دیوار کود کر اندر آیا۔ ذرا سی کوشش کے بعد وہ ایک کھڑکی کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، دیواروں کے ساتھ میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان میزوں پر طرح طرح کے سائنسی آلات رکھے تھے۔ ہال کے بیچ میں ایک 8 فٹ اونچا شیشے کا گولا موجود تھا جو ایک لکڑی کے اسٹینڈ پر کھڑا تھا۔ اس بنگلے میں ایک سائنسدان پروفیسر تابانی اکیلے رہتے تھے۔ چور نے ایک الماری کا پٹ کھولا تو اسے کہیں گھنٹی بجنے کی سی آواز سنائی دی۔ اس نے وہم سمجھ کر توجہ نہ دی۔ وہ ابھی اپنی مطلب کی چیزوں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ فضا میں پولیس سائرن گونج اٹھے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا مگر اسی دوران باہر سے آواز آئی، ہم نے بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پولیس تمہیں 1 منٹ کی مہلت دیتی ہے۔ بغیر کوئی چالاکی دکھائے باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیشے کے گولے پر پڑی۔ گولے کے اگلے حصے پر بہت سارے بٹن لگے تھے۔ اس نے کئی بٹن دبائے، آخر ایک بٹن دبانے سے دروازہ کھل گیا۔ اس نے گولے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں مصر کی ملکہ کلیوپاترا کا خیال آیا اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی صحرا ہے۔ پولیس سے جان بچنے پر وہ خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اتنے میں دور سے 2 گھوڑ سوار نظر آئے۔ اس نے اپنی پستول نکال لی۔ گھڑ سوار قریب آ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ انہوں نے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھتا رہا۔ دونوں گھڑ سواروں نے اسے زبردستی گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اسے چھوٹے بڑے اہرام نظر آئے۔ پھر اسے کلیوپاترا کا خیال آیا۔ اب وہ سمجھا کہ وہ گولا دراصل ٹائم مشین ہے اور علاقہ مصر کا ہے۔ وہ لوگ اہراموں کے پیچھے بنے قلعہ نما محل میں داخل ہو رہے تھے جس کی دیواروں پر تیر اندازوں کے دستے کھڑے تھے۔ پہرے دار مستعد کھڑے تھے۔ ہر بہت سی چہل پہل تھی۔ اندر پہنچنے پر دیکھا تو دربار سجا ہوا تھا۔ لوگ قطار در قطار کھڑے اور بیٹھے تھے جبکہ بالکل سامنے ہیرے جواہرات سے مزین تخت پر نہایت حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ سب درباری حیرت سے آنے والے عجیب و غریب انسان کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے اپنی زبان میں چلا کر ان دونوں سے پوچھا۔ سب لوگ اب غصے سے مستقبل سے آنے والے شخص کو دیکھنے لگے۔ تخت پر بیٹھی عورت نے زوردار آواز سے کسی کو مخاطب کیا۔ ایک انتہائی بوڑھا آدمی آیا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عورت نے بوڑھے کو کوئی حکم دیا۔ بوڑھا اس کے قریب آیا اور ایک انگوٹھی پہنائی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کا سر ہلکا سا سن ہو گیا لیکن اب وہ اس کی بات سمجھ سکتا تھا۔ عورت نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں مسلمان ہوں اور ملک پاکستان سے آیا ہوں۔ یہ پاکستان کون سی جگہ ہے؟ عورت نخوت سے بولی۔ ہم نے تو ایسا نام کبھی نہیں سنا۔ ہم کلیوپاترا ہیں، عظیم مصر کی ملکہ۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ملکہ نے پھر سوال کیا۔ ملکہ کو گھورتے ہوئے وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ کوئی جواب نہ پا کر ملکہ نے کسی جادوگر کو طلب کیا۔ جادوگر بھی اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ ملکہ نے جادوگر سے پوچھا، تم بتاؤ یہ کس مقصد سے یہاں آیا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں بہت حیرت زدہ ہوں کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ یہ آدمی وقت کو شکست دے کر ہمارے زمانے میں آ گیا ہے۔ جادوگر زامون نے جواب دیا، میں اسے ختم کرنے کا حکم دیتی ہوں۔ جلاد اس کی طرف تلوار لے کر لپکا۔ اس نے بھی پستول نکالی اور گولی چلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لمبا چوڑا جلاد زمین پر گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سے سب درباری بھی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب سب درباری پیچھے ہٹ گئے تو وہ داخلی دروازے تک گیا اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اسے سر پر دوڑایا۔
صحرا پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، ایک سوار اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ گھوڑے سمیت ایک غار میں داخل ہو گیا، لیکن گھوڑے سے اترتے ہوئے گرا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی گولے میں موجود ہے جس میں وہ داخل ہو کر چھپا تھا۔ وہ اس جادوئی گولے سے باہر نکل آیا۔ باہر پولیس اور بوڑھا اسی جگہ کھڑے تھے۔ پولیس نے اسے گھیر لیا۔ اسے گولے سے نکلتا دیکھ کر پروفیسر نے کہا، ارے اس خوابیدہ گولے کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بوڑھا سائنسدان ہنسنے لگا۔ پولیس والے بھی مسکرانے لگے۔ یہ ایک خواب دکھانے والی مشین ہے۔ اس مشین میں جا کر کوئی بھی اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتا ہے، پروفیسر نے بتایا۔ تو سب ہنسنے لگے۔ چور کو وہ بوڑھا ایک انتہائی مکار انسان لگنے لگا۔ اس نے یہ مشین یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ وہاں سے ایک انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس نے انگوٹھی انگلی سے اتارنی چاہی، مگر انگلی خالی تھی۔ پولیس کے ایک اہلکار نے اسے پکڑ کر وین میں بٹھا دیا۔